آمین یا رب العالمین۔ اس کو دیکھیں، یہ فوٹو موڈ میں ہوگا اس لیے اس کا وہ نہیں آ رہا ہے۔ تخلیق آدم اور پھر اس پہ فرشتوں کا معاملہ، پھر ابلیس کے ساتھ وہ امتحان والا سلسلہ، تقریباً تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کو آخری ورژن جو وحی کا ہے، جس کے بعد پھر سلسلہ ختم ہو گیا، لاسٹ ٹیسٹامنٹ، اس میں پہلی کتابوں میں جو کچھ قصے کہانیاں ڈال دیے گئے تھے ان کو کلیئر کر کے تو پھر جو ہے وہ صاف طور پہ بیان کیا گیا، اور مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں اس کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، بو ڈاؤن ٹو آدم، یعنی آدم علیہ السلام کا اکرام کرو، تم تکریم کرو، تعظیم کرو تم۔ تو سب نے اللہ کی یہ بات مانی اور جھکے آدم علیہ السلام کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی جب اللہ نے کہا ہی فرشتوں سے تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو اگر ابلیس نے نہیں کیا تو اس کے پاس معقول عذر تھا کہ آپ نے تو کہا ہی فرشتوں سے تھا، مجھے تو آپ نے کہا ہی نہیں۔ تو عرض کیا کہ سرکار اللہ نے اسی لیے اسے کلیئر کیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی تو
بنا لیا اور ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے، لعنت اس پہ کرتے ہیں. اسے تکبر لے ڈوبا. یعنی کان من الجن، اس کی جنیت فرشتہ ہو کر بھی، فرشتوں میں پروموٹ ہو کر بھی، اس کی جنیت سے وہ فرار حاصل نہیں کر سکا. یہ نیچر ہے. اور اس کا استعداد دی گئی تھی. فرشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان میں یہ استعداد ہی نہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیتا ہے. لا یسبقونہ بالقول، وہ بات میں بھی اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جاتے، کوئی کلمہ ہی ایسا نہیں کہتے کہ جو رب کے کسی معاملے میں رب کی رضا کے خلاف. ہم تو 100 باتیں کر جاتے ہیں، سب کو دیتا ہے اللہ پاک، وہ جو جا کے درباروں سے مانگتے ہیں ان کو بھی دے دیتا ہے، بس ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں دیتے. ہر مصیبت نے میرا گھر پکڑ. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ احتجاج ہے نا اللہ کے خلاف. تو مسلمانی جو ہے اس وقت کہاں چلی جاتی؟ اسی طرح انسان اپنی انسانیت سے نہیں نکل سکتا، اس کا اپنا آربٹ ہے انسانیت. وہ نیکی کی وجہ سے اگر فرشتہ قرار بھی دے دیا جائے تو ذرا سی پلک جھپکنے کی دیر اور اس کی انسانیت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے. اسے اگر صدیقی کہتے ہیں میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا، میری انسانیت نے مجھے دھکا مار دیا. تو انسان کتنا بھی، یعنی جو بھی جس جنس سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس جنس میں رہ کے ہی اسی دائرے سے اس کی نیکی ناپی جائے گی. ہمارا تقابل جبرائیل سے نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہمیں فرشتوں میں سے پیدا نہیں کیا گیا. ہماری نیکی انسانوں میں سے دیکھی جائے گی کہ یہ اتنی کر سکتا تھا، اس نے اتنی کی ہے. اب تحقیق یہ کرنی ہے کہ باقی کیوں نہیں کی. ایک بندہ 100% کرپشن کر سکتا ہے، وہ 10% کرتا ہے، 10% اس سے بطور انسان غلطی ہوگی. یہ جو باقی 90% اس نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ حساب تو یہ ہونا ہے نا، کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا؟ رب سے ڈر کے نہیں کیا تو وہ جو کیا وہ بھی معاف کر دے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اگر تم بڑے بڑے وہ گناہ نہ کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا تو چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے، درگزر کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، پھر فرج اس کی تصدیق کر دیتی ہے، تکذیب کر دیتی ہے. یہ مراحل ہے نا اس مقام تک پہنچنے کے. اگر وہ بدکاری سے بچ جائے، آخری مرحلے پہ آپ خدا سے ڈر جائے، اللہ پاک کہتا ہے وہ چیٹ بھی، وہ جو سنا ہے وہ بھی، جو دیکھا ہے وہ بھی میں معاف کر دوں. بندہ برے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، رستے میں کوئی درس ہو رہا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کوئی آیت کوئی حدیث اثر کر گئی، اپنے ارادے سے باز آ گیا، تو وہ جو قدم اٹھا کر وہاں تک آیا وہ تو برائی کی نیت سے اٹھائے تھے نا، وہ تو برائی کے لیے اٹھائے تھے، مسجد آنے کے لیے تو اس نے نہیں اٹھائے تھے. کام وہ بھی مسجد کے کھاتے میں ڈال دیں گے. یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تو ہم اپنے دائرے سے نہیں نکل سکتے، اس لیے اللہ پاک نے بار بار فرمایا جب میں تمہیں بنانے لگا تھا تو مجھے پتا تھا میں کیا بنا رہا ہوں، تم میرا کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہو کہ غلط مخلوق پیدا ہو گئی. یہ جو گناہ کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے یہ کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ نہیں، یا فالٹ کیسے جو بھی
ہے تم جیسا میں نے بنانا چاہتا ایسے تم بنے ہو. میں نے تمہیں انسان ہی بنایا ہے, گناہ کے قابل بنایا ہے, گناہ سے متاثر ہونے والا بنایا ہے. تمہارے اندر وہ ریسیور رکھے ہیں جن پہ سگنل بھیجتا ہے ابلیس. وہ تمہارے اندر جو شر کا سافٹ ویئر رکھا گیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر ہم نے اس کے اندر الہام کیا, اس میں انسٹال کیا, فجور کو بھی انیبل کیا, تقوی کو بھی انیبل کیا, اور کہا کہ جو آپشن تم اختیار کرو گے یہ بدن تمہاری اطاعت کرے گا, لیکن اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا, مجرم تم قرار دیے جاؤ گے, اس لیے کہ چابی تمہارے پاس, یس اور نو کا آپشن جو ہے وہ تم اختیار کرو. فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض, اس نے زمین سے جب تمہیں اٹھانے کا, اگانے کا, یہ منشا رقم جو آپ پڑھتے ہیں, جو بلڈنگ بنتی ہے, جو کوئی ادارہ وجود رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا منشا, اس کا نمبر ہوتا ہے اس بلڈنگ کا, یہ منشا نمبر جسے آپ کہتے ہیں. یہ انشا سے بنا ہے, انشاکم تمہیں اٹھایا اس نے, اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا کہ کیا بنانے جا رہا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جب تم ماؤں کی رحم میں تھے, جب مٹی میں تھے تب بھی وہ جانتا تھا, جب تم ماؤں کی رحموں میں جنین تھے اس وقت بھی وہ جانتا تھا. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھ کر ڈھیلا نہ ہو جانا کہ تم فرشتے ہو گئے اب تم سے گناہ صادر نہیں ہوتا. اکثر یہی ہوتا کہ یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں, ان سے گناہ تھوڑی جوان بیٹی ان کے پاس چھوڑ دیتے, جن نکلوانے کے لیے لے جاتے ہیں. بچی جوان ہے, شادی کی عمر ہے, اس کی شادی کرو یار. اس کی موسٹلی یہ بیماریاں ہوتی ہیں, 99% ڈپریشن کی کوئی قسم ہوگی. بڑے بڑے پڑھے لکھے جناب علی وہ لے جاتے پیر صاحب کے پاس, چھوڑ آتے ہوگا, 2 دن چھوڑ جائیں آپ, ایک دن نکال دوں گا. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پرہیزگار نہ بشمار کیا کرو کہ اب مجھ سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں, خبردار رہا کرو. ہندوؤں میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, ہندوؤں میں ایک سادھو کا لگا ہوا تھا, اس کا لیکچر چل رہا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ فلاں دیوتا اور اس کی بیوی جو تھی وہ دیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو چیمٹوں کی ایک قطار جو ہے وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی, تیز تیز, جیسے کوئی ٹارگٹ کو خوشبو آئی ہوئی ہے اور وہ جا رہے ہیں. اس وقت سپیڈ ان کی بتائے, ایک ہوتا ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی اسی جیسے ٹیکسی والا جب تلاش کرتا ہے تو اس کی اپنی سپیڈ کبھی تیز کبھی کم, کبھی دائیں کبھی بائیں, جب اس ٹارگٹ پہ جانا ہوتا ہے تو پھر سیدھا چلتا ہے. اسی طرح ان کا بھی ہوتا ہے, بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں, لیکن جب ٹارگٹ مل جاتا ہے تو پھر یہ لائن بنا کر پوری فوج کی طرح مارچ کرتے ہوئے جاتے, جا رہے تھے مارچ کرتے. ان میں ایک جو چیونٹا تھا, موٹا تازہ, وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا سب کو کراس کرتا ہوا آگے جانے کی کوشش کر رہا. تو وہ مسکرائے, تو جو دیوتا تھا ان کا, تو جو دیوی تھی اس نے کہا آپ کیوں مسکرائیں؟ اس نے کہا بس ایسے. اس نے کہا ایسے نہیں, کوئی وجہ؟ اور نے کہا نہیں بس ہے. نہیں نہیں, آپ میرے اوپر ہنسے ہیں, آپ کیا یاد آیا آپ کو؟ اب پیچھا تو نہیں نا چھوٹتا. اور اس نے کہا کچھ نہیں, یہ جو چیونٹا جا رہا ہے نا ڈگ بھرتا ہوا, وہ گڑ کی اس میں ٹارگٹ جان کر اس کو دیکھ, اس کی پھرتیاں دیکھ تو ذرا, یہ سورگ میں 9 بار وہاں کا راجا رہ کر آیا ہے. لیکن جو ہی وہ چیمٹے کی جون میں آیا ہے
تو اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہو گیا، وہی لالچ، وہی تھوڑا سا ٹارگٹ اس کا بن گیا، وہ بھول گیا کبھی وہ کیا تھا۔ یہی ہمارا حال ہے۔ ہم تو بڑی اعلیٰ چیز ہیں، کائنات میں ہم جیسا کوئی نہیں، مخلوق میں ہم جیسا اللہ نے کوئی نہیں بنایا، فرشتے بھی ہم جیسے نہیں۔ آپ کو پتا ہمیشہ جو بعد میں پروڈکٹ آتی ہے وہ پہلی سے وکھرے کوئی چیز اس میں ہوتی ہے، وہ پہلی سے کم تر نہیں ہوتی۔ آج کی گاڑیاں پہلی گاڑیوں سے زیادہ فنکشنز رکھتی ہیں۔ آج کے جہاز وہ فائٹر ہوں یا سواریوں والے ہوں، پیسنجر ہوں، اور پہلے جہازوں میں اسی طرح انسان آخری مخلوق ہے، نہ جنات میں وہ چیز ہے نہ فرشتوں میں وہ چیز ہے جو ہم میں ہے۔ لیکن کبھی ہم اس مقام پر گرتے ہیں کہ کتے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جانور بھی، شیر شکار کرتا اس کے ارد گرد ہرنیاں ہوتی ہیں، زیبرے ہوتے ہیں، سارے جانور ہوتے ہیں، وہ اسی وقت مارتا ہے جب اسے بھوک روٹی چاہیے ہوتی ہے، اسے آگ بجھانی ہوتی ہے اس نے، ورنہ وہ نہایت پرامن جانور ہے، اس کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں۔ 5 شیروں کا اپنا ایک گروہ ہے، یہ بھی فیملی بنا کے رہتے ہیں، وہ 5 جانور نہیں ماریں گے، 5 مل کر صرف ایک جانور ماریں، حالانکہ 100 جانوروں کے پاس سے گزرا ہے، وہ 5 پکڑ سکتے ہیں، اسراف نہیں کریں گے، ہمیشہ ایک ماریں گے، سب گھیریں گے اسے، باقی کو ایسے جیسے دیکھے ہی نہیں، اور اس کو کھائیں گے، اور پھر اگلے 2 دن جب تک انہیں بھوک نہیں لگتی وہ بکری بن جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، بلا ضرورت قتل عام کرتا ہے، رمضان میں مارتا ہے، شیر بھی گلا دبا کر اس کا رکھتا ہے، مر جاتا ہے تو چیرتا پھاڑتا ہے، یہ زندہ انسانوں میں ڈرل کرتے، کاٹ کاٹ کے مارتے۔ میں ایک دفعہ ریزیڈنٹ میجسٹریٹ کے پاس تھا تو ایک کیس آیا، چچا بھتیجے کا تھا، بھتیجا یتیم تھا، کوئی اینٹ 1.5 اینٹ زمین کا کوئی تنازع تھا، جگہ کا مکان بن رہا تھا، تو وہ چچا اس یتیم کی جگہ پر اینٹ رکھ کے اپنی دیوار چڑھانا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ اپنی طرف رکھیں، 1 اینٹ کا وہ مطلب، اس نے بھتیجے کو اینٹ ماری، وہ اسپتال بے ہوش ہو گیا، سر پھٹ گیا، اسپتال میں پڑو۔ جج صاحب نے کہا کہ میں تمہاری ضمانت نہیں لوں گا، تم جا کے ہائی کورٹ سے لے لو، سیشن سے لے لو، میں نہیں لوں گا، درجہ 30 کا میجسٹریٹ، میں ضمانت نہیں لوں گا۔ وہ تمہارے بھائی کا بیٹا وہ یتیم ہے، 1 اینٹ جگہ کے لیے تم اس کو مارنے لگے تھے، تم انسان ضمانت کے قابل ہو تم؟ میں نہیں لیتا ہوں۔ تو ہم اپنی جون سے باہر نہیں نکلتے، دونوں انتہائیں ہمیں دکھا دی گئیں۔ ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے پاس سے آئے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیائی گول، زمین گول نہیں ہے، یہ زندگی گول ہے۔ ہم چلے وہیں سے تھے، اسی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کے سامنے جائیں گے، جا کے منہ دکھانا ہے ہم نے کہ تجھ سے جدا ہو کے پھر ہم پہ کیا بیتی اور ہم نے کیا کیا کارنامے کیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی لیے 5 وقت میں ہمیں منہ قبلے کی طرف کرایا جاتا ہے کہ یہ منہ ایک دن تم نے جس طرح آج قبلے کی طرف کر رہے ہو نا، خدا کی طرف تم نے کرنا اور خدا کو دکھانا ہے منہ۔ دن میں 5 بار آ کے خدا کو منہ دکھاتے ہو، کیا منہ دکھاتے ہو؟ دکھانے کے قابل ہوتا ہے؟ تو وہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا اور ہم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ آگ کی وہ جو گرم لپٹ لیئر ہوتی ہے، آگ میں آگ کی جو لیئر ہوتی ہے باہر انویزیبل، جو گرم تو ہوتی ہے نظر نہیں آتی، اس میں سے اس کو پیدا کیا، اور ہمیں زمین سے، مٹی سے۔
پوچھا بھی کیا ہوا تمہیں؟ اللہ پاک نے پوچھا ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ اے اللہ آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، اسے پتا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وکالت نامہ پیش کریں کہ شیطان نے ان کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا اور ریویو پٹیشن دائر کیا کہ میرے کیس پر دوبارہ غور کیا جائے۔ وہ اللہ کی عدالت میں جواب دیتے ہوئے بھول گیا تھا کہ میں مخاطب نہیں ہوں۔ فرمایا کہ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اعتراض استکبارہ، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑا بنایا اس نے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، یہ بات یاد رکھیں، ابلیس نے غلطی کی ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہے۔ ابلیس، اس نے قرآن میں جہاں بھی قسم ہے رب کی کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، پنج تن پاک کی نہیں کھائی اس نے، رب سے سوال کیا ہے، غیر سے سوال نہیں کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ رب کو رب کہہ کر جب مانگا تو رب نے ابلیس کی بھی سنی ہے۔ تم کلمہ پڑھ کے کہتے ہو کہ تمہاری نہیں سنتا، یہ بہتان نہیں ہے اللہ پر، افطرا نہیں۔ گناہوں سے شرمندہ ہو کر تم کسی نیک بندے کو کرائے پر لیتے ہو کہ وہ تمہاری طرف سے اللہ سے دعا کرے، اور دعا رکھی اس لیے گئی ہے کہ تمہاری اللہ سے دعا سلام ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے۔ جب تم رب کو مخاطب کرتے ہو تو رب کی رحمت ہے کس کے لیے؟ اسپتال کن کے لیے ہوتا ہے؟ اسپتال تو کھلے ہی مریضوں کے لیے، اس کی رحمت بیٹھی گناہگاروں کے لیے۔ تم کہتے میں گناہگار ہوں، وہ سب سے پہلے گناہ تو معاف کرتا ہے، اسی بہانے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلا فائدہ دعا کا۔ دعا ہم مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، اور رب جان بوجھ کے نہیں دیتا، چونکہ وہ تو جانتا ہے نا مستقبل کو۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنی شر کی دعا اس طرح مانگتا ہے گڑ گڑا کر جس طرح خیر کی مانگی جاتی، وہ اس کو خیر سمجھ رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے اور اللہ اسے نہیں دے رہا۔ تم اللہ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے کہ اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، اس لیے نہیں دے رہا، شاید میرے لیے بہتر نہیں۔ میں نے عرض کیا، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہوں، ہمارا دوست ہوتا تھا بلدیہ میں، تو اس کا بیٹا تھا۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ سلام دعائی، میں نے اس کے والد کا حال سب پوچھا، کہنے لگا بس میں آیا تو میں نے کہا دعا کر دیں، وہ لائسنس جو ہے وہ لینا ہے اور مل نہیں رہا، تو میں کہتا ہوں وہ مل جائے تو وہیں جہاں میرے والد کام کرتے تھے وہاں مجھے نوکری بھی مل جائے گی۔ تو اتنی ٹرائیاں دے چکا، نہیں ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ یار اسی میں کوئی حکمت ہوگی اللہ پاک کی، اسی میں بہتری ہوگی۔ وہ تھوڑا سا روڈ ہو گیا، کہنے لگا کہ کوئی حکمت نہیں ہے، میں اس وقت بڑا تنگ ہوں، آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے لائسنس دے دے اور ہٹ جائے درمیان میں سے۔ اس ٹائم اس کو لائسنس مل گیا، وہ اپنی منتخب جگہ پہ بھرتی بھی ہو گیا، اسے 4x4 گاڑی ملی جو صبح 3 انجینئر جو ہے لے کے جاتا تھا وہ شفٹ پر مارننگ میں۔ یہی دن تھے فاگ والے، سردیوں کے۔ صبح وہ جا رہا تھا لے کے، ٹینکر آگے کھڑا تھا، جو قبرستان ہے یہ والا ایئرپورٹ روڈ پہ، یہ اس قبرستان کے پاس وہ ٹینکر پانی دے رہا تھا کہ مزدور پکڑ کے، دھوند تھی، اس نے دیکھا نہیں، فاسٹ ٹریک میں اس کو جا کے اس نے ماری، وہ 3 انجینئر بھی مر گئے، خود بھی مر گیا، وہ بیچارہ جو مزدور تھا وہ بھی مر گیا۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنی شر کی دعا اس طرح گڑ گڑا کر مانگتا ہے گویا کہ وہ خیر مانگ رہا ہے، اور پھر اللہ روک لے تو گلہ بھی کرتا ہے۔ اللہ پہ اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ تو ابلیس مشرک نہیں، اللہ نے اس پہ شرک کا الزام ایک تکبر کیا، اس استکبر وکان من الکافرین، ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اسے سجدوں کی توفیق دی، اپنی عبادت کی توفیق دی، وہ اس طرف اس نے نہیں دیکھا، وہ احسان چڑھاتا رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خدا کے خلاف بارودی سرنگ بنے پھرتے ہیں، ہر سجدہ ان کے غصے میں اضافہ کرتا، نمازاں پڑھ پڑھ کے مر گئے پھر بھی نہیں سنتا، ذکر اذکار بھی کریدا ہے، اللہ توبہ طائب بھی کریدا ہے، قرآن بھی صبح پڑھتا ہوں، تفسیر کا بھی رکوع پڑھتا ہوں، پھر بھی دعا نہیں سنتا۔ یہ بم ہے خدا کے خلاف، یہی کام ابلیس کا تھا۔ میں سجدے کر کر کے مر گیا ہوں، یہ کل مٹی سے پیدا ہوا، جمعہ 8 دن اس کو اپنا نائب بنا لیا۔ یہ ہے تکبر، کان من الکافرین، یہ ناشکری تھی۔ ہماری عبادت، ہمارے سجدے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمارا نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ان سجدوں سے اللہ کا کوئی کام نہیں چلتا، یہ تو اس کی توفیق ہے، اس نے سینہ کھولا ہے، اس نے اپنے گھر بلایا ہے، اس نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی۔ یہ قرب ہی بہت بڑی چیز، اس کے بعد ہم کچھ نہیں مانگتے۔ یعنی مجرد اللہ اپنے گھر میں آنے دے، اپنا قرب عطا کر دے۔ آپ کسی دیکھیں دوستیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ کام پر یا آپ کی دوستی، فیملی ٹرمز نہیں ہے، نہ آپ کسی کو بلاتے ہیں نہ آپ کسی کا یہاں جاتے ہیں، یہ دوستی کی دوسری قسم ہے، ہم آپس میں ہمارے فیملی ٹرمز، فیملی فرینڈز ہیں ہم۔ یہ دوسرا، آپ تو فیملی فرینڈز میں سے ہیں، اللہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور آپ ایسا اللہ پر احسان چڑھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں اور اللہ کی عزت بڑھاتے ہیں ہم۔ نیکی بڑا خطرناک فیکٹر ہے، یہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، خمار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہفتے 10 دن بعد کوئی گناہ کی ڈوز کھا لی جائے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا نا کہ کوئی بندہ نیکی کر کے جہنم میں چلا جاتا اور کوئی گناہ کر کے جنت میں چلا جاتا، وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ گناہ اس کو ڈراتا، جب بھی شیطان کہتا نا تو بڑا نیک ہے تو ٹھک کر کے اس کا وہ گناہ یاد آ جاتا، کوئی نہیں ہو نیک شیک کوئی نہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ فرمایا وہ گناہ ڈراتے ڈراتے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کی نیکی اس کو پھلاتے 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 جہنم میں دے لے جاتی۔ استکبارہ، اس سے یہی ہو گیا تھا، یہی غلطی ہوئی اس سے۔ تو اس نے جب بھی سوال کیا اللہ سے کیا، اس نے کسی بت کو نہیں پوجا، قسم کھائی صرف اللہ کی کھائی۔ اور قیامت کے دن جب وہ آخری بیان دے گا تو اس میں وہ کہے گا تمہارے گناہوں میں شریک نہیں، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم اپنے گناہوں میں جو میری پارٹنرشپ کا دعویٰ کرتے رہے شیطان نے کروا لیا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، ثابت کرو۔ یہ زبردست سٹیٹمنٹ ہے جو فیصلے ہو جانے کے بعد، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جانے کے بعد آخری بیان، وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے چکا دیے جائیں گے تو اب شیطان کہے گا اللہ پاک میرا آخری بیان لے لیا دے، ٹھیک ہے ذرا کرو خطاب ان کو۔ کس کو خطاب کرے گا؟ اہل جہنم کو۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدے بھی کیے سارے سچے تھے، میرا رب سچا ہے۔ اور میں نے وعدتکم، جو بھی تم سے وعدے کیے، اخلفتکم، ان کے خلاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، میں تو خواب بیچتا تھا، اور خواب تو جب آنکھ کھلتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ،
وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، اگر زور ہوتا تو یہ جو فوجیں کھڑی ہیں نا جنت میں جانے والی، ان میں سے ایک بھی نہ جاتا. یہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے، وہ دیکھ تیرا بھائی کھڑا ہے، وہ کیوں چلا گیا ادھر، تو ادھر کیوں آیا ہے؟ وما کان لی علیکم من سلطان، گردن پکڑ کے تم سے گناہ کرانے کی طاقت مجھے نہیں دی گئی تھی. اور نہ ہی میرے پاس دلیل کی کوئی طاقت تھی کہ دلیل نے قائل کر لیا، میری دی ہوئی دلیل نے تمہیں قائل کر لیا ہے کہ بدکاری جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے. میں نے کوئی دلیل نہیں. بدکار کی اپنی بہن سے بدکاری ہو جائے تو غیرت میں قتل کر دیتا ہے. اس کا مطلب اس کے ضمیر میں ہے کہ یہ چیز بری. بدکاری اگر جائز ہے تو اس کی بہن کے ساتھ ناجائز پھر کیسے ہوگی؟ پھر غیرت کیسے آ گئی ہے؟ اس کا مطلب اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور غلط سمجھ کے کرتا اس کو. میرے پاس نہ دلیل کی طاقت تھی کہ میں تمہیں گمراہ کرتا، نہ میں جبر کی کوئی طاقت تھی کہ میں گردن سے پکڑ کے تمہیں مسجد سے نکال کے ٹیکسی میں ڈال کے اغوا کر کے تمہیں میں سینمے میں لے گیا ہوں. نہیں، تم نے آپشن اختیار کیا، تم نے جیب سے پیسے نکالے، تم نے دوست سے ادھار لیا، تم نے جو کیا تم نے کیا، میرا کہاں ہے بتاؤ. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یار آج چلے نا فلاں جگہ نہیں چلتے. اتنی یار نیکی کر لی ہے تو اب اتنا تھوڑا سا تو ہمیں الاؤنس ملنا ہی چاہیے، پیکج. اللہ توبہ کریں گے، اللہ قبول کر لے گا. الا ان دعوتکم. دوسری طرف اللہ نے خیر کا داعی بھی تو بھیجا ہے نا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں دوسری طرف بلا رہے تھے. بڑا خطرناک جملہ. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو لبیک کہا، تم نے کہا. رسول کی رد کر دی، تم نے رد کی. اللہ کی بات رد کی، تم نے رد کی. اللہ کے وعدے کو رد کیا، تم نے اعتبار نہیں کیا. فاستجبتم لی فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. لوموا انفسکم، ملامت اپنے آپ کو. وہ گالیاں دے رہے ہوں گے نا جب فیصلے ہو گئے جہنم کے، تو وہ تو پھر کہیں گے شیطان کا فلاں اور فلاں تھا، اس نے یہ کروا دیا، ہائے شیطان نے یہ کروا دیا. صبر کرو. اللہ پاک میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. تمہیں اللہ نے بتا دیا تھا نا میں تمہارا دشمن ہوں، میں آگ میں رہنے والا ہوں، میں آگ میں جانے والا ہوں. تو تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو آگ میں لے جائے گا. بھائی اگر میں تمہیں جہنم میں بیچ کے خود جنت میں چلا جاؤں پھر تو میں تمہارا چور ہوں یار. میں آگ کا باسی تھا، آگ کی طرف تمہیں دعوت دی ہے، تم نے جنت چھوڑی ہے، آگ میں آئے ہو. اب مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں چھوڑ کے کوئی بھاگ تھوڑی گیا ہوں، جس طرح دنیا میں تمہارے ایجنٹ دبئی کے پیسے کھا کے بھاگ جاتے تھے. میں تو تمہیں ٹھیک اس جگہ پہنچایا ہے جہاں کا میں نے وعدہ تم سے کیا تھا. میں خود بھی وہیں پر ہوں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، نہ آج میں تمہیں بچا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے بڑا دردناک. دیکھنا کوئی جب بندے اللہ کے پیدا کردہ بندے جہنم میں جائیں گے تو اللہ کو خوشی تو نہیں ہوگی. وَإِن تَكْفُرُوا، اللہ فرمائے اگر تم کفر کرو، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ کی رضا سے وہ جہنم میں گئے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَى لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو وہ اس پر راضی کا ایک قانون بنا دیا اس نے. میں مداخلت نہیں کروں گا ایمان کے معاملے میں. دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے کوئی مداخلت نہیں کی. وہ اپنے امتحان والے اس پہ قائم ہیں.
دنیا جبر سے دے دیتا ہے، جبر سے دے دیتا ہے، بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ کس نے دھکا مارا ہے مجھے. دنیا بقدر مقدر ہے، ہم نے سوچا نہیں ہوتا اتنا مل جاتا ہے. یاد رکھیں آخرت جو ہے وہ ہمارا اپنا آپشن ہے کہ ہم نے کتنی کمانی، اس میں مداخلت نہیں کی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی ہے اگر اس کے گھر والے مسلمان نہ ہوئے تو لوگ کہیں کہ اگر سچا ہی نبی ہوتا تو بیٹا ایمان نہ لے آتا، بیوی مسلمان نہ ہو جاتی. یار لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، اللہ نے جبر سے کام نہیں لیا کہ میرے نبی کا نام ڈوب رہا ہے، تانا بن رہا ہے. حضور کے تائے چاچے مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے جبر نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے سچا ہوتا تو اپنا تایا نہیں مان لے آتا. ہمارے سیاستدان کا بھائی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ماموں کھڑا ہو جائے، بھانجا کھڑا ہو جائے اس کے خلاف، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنا بھانجا اس کے خلاف کھڑا ہے اور یہ بیان دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں گڑبڑ ہے. اس معاملے میں اللہ نے امتحان کے ضابطے طے کر دیے، نہیں مداخلت کرتا ہو. اگر نبیوں کے معاملے میں نہیں کیا تو ہمارے میں کیوں کرے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ممتحن صاحب جو امتحان لے رہے ہیں ایگزامینیشن ہال کے اندر، ان کا اپنا بیٹا بھی اسی ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور وہی اسی سبجیکٹ کا پیپر ہو رہا ہے جو سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہیں، اور وہ غلط لکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ غلط لکھ رہا ہے. اگر وہ چاہیں تو ٹوک کے ٹھیک کرا سکتے، لیکن پھر یہ امتحان تو نہیں رہتا نا، کرپشن ہو جاتی ہے نا. اور اگر وہ ٹھیک نہیں کرا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل راضی ہے اس پر کہ بیٹا غلط لکھے، ان کا دل رو رہا ہے. لیکن دیانتداری یہ کہتی ہے کہ سب لوگوں کے بچے اسی جیسے ہیں، سب نے فیس دی ہوئی ہے. میری تو پھر ڈسکاؤنٹ ہے اسکول کا ٹیچر ہونے کی وجہ سے، وہ سارے پوری فیس دیتے ہیں. اگر ان کو میں نہیں ٹوک رہا تو اس کو میں نے ٹھیک کروایا تو کرپشن ہو جائے. وہ اس کے غلط لکھنے پر راضی بھی نہیں ہے لیکن ٹوک اور روک بھی نہیں سکتا. اللہ پاک ہمارے کفر پر، اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے لیکن وہ ٹوک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے خود ضابطہ بنایا ہے کہ جو تم ارادہ کرو گے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مداخلت نہیں کرتا. اس لیے یہ جو معاملات ہیں نا، دنیا کے معاملات میں رسک لیا جا سکتا ہے. اگر اللہ نے فائدہ لکھا تو یقین کریں مٹی سونا بن جاتی ہے. ایک ڈوبتا ہوا کاروبار آپ خریدتے ہیں، وہ پیک پہ چلا جاتا ہے. تندور پہ روٹی پکانے والا بڑے بڑی چین ریسٹورنٹس کی بنا لیتا ہے، اس میں بن سوچے بھی چھلانگ لگائی جا سکتی ہے. لیکن جو ایمانیات کے معاملات ہیں نا، یہ بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے. یہ ٹوٹلی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرف کا رستہ اختیار کرتے، اس لیے سوچ لینا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس پر لعنت الی یوم الدین ہے، علماء سو پر لعنت اوپن ہے. ابلیس پر صرف خدا کی لعنت ہے، وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي. علماء سو پر جو دین کو بگاڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ ان کے تقدس کی وجہ سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر جہنم میں چلے جاتے ہیں. ابلیس تو صرف سگنل دیتا ہے، نظر نہیں آتا. یہ تو سامنے ممبر پر بیٹھ کر ساتھ لے کر جاتے ہیں جلوس کی صورت میں. وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اوپن ہے، یوم الدین کے بعد بھی جاری رہے گی. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. جس سٹیٹس پہ تو ہے، یہ جو فرشتوں والا تمہیں پروموٹ کیا گیا ہے، یہ متکبرین کے لیے تو نہیں تھا. لہذا اس سے تو پلٹ، جس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ ڈی گریڈ کر دیا گیا، اس کو دوبارہ پلٹا کے جنوں میں بھیج دیا گیا کہ تو فرشتہ بننے کے قابل نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.